ریڑھی والے سے 50 روپے کے پکوڑے خریدے، پکوڑے ختم ہوئے تو اخبار پر ایک خبر پر میری نظر پڑی۔ کسی بزنس مین نے اپنی بیٹی کے لیے اخبار پہ رشتے کا اشتہار دیا تھا اور ساتھ ساتھ گھر داماد بننے کی شرط بھی لکھی تھی۔ میں بتائے گئے ایڈریس پر پہنچا تو مجھ سے پہلے کافی لوگ موجود تھے، لیکن وہ واپس آ رہے تھے۔ کہنے لگے کہ لڑکی خطرناک حد تک پاگل ہے، اسے دیکھ کر وحشت معلوم ہوتی ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ رکشہ چلانے سے بہتر ہے کہ میں اس لڑکی سے شادی کر کے کروڑ پتی بن جاؤں۔ میں اس رشتے کے لیے رضامند ہو گیا۔ سہاگ رات جب میں اپنی دلہن کے پاس آیا تو اس کی حالت دیکھ کر مجھے بھی خوف آنے لگا۔ لپسٹک سے اس نے اپنا سارا چہرہ خراب کیا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور بڑے بڑے ناخن بھی تھے۔ کسی اینگل سے وہ دلہن تو نہیں لگ رہی تھی، حالانکہ زبردستی اسے سرخ جوڑا پہنایا گیا تھا، لیکن وہ اپنے کپڑے بھی پھاڑ چکی تھی۔ اسی کمرے میں لگی ایک تصویر میں نے غور دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں اپنی اس پاگل دلہن کو پہچان چکا تھا، جو کہ کچھ سال پہلے میں کالج میں کنٹین میں کام کرتا تھا۔ کام بہت اچھا چل رہا تھا، میرا مالک بھی بہت خوش تھا جو وقت پر مجھے معقول تنخواہ بھی دیتا۔ میں کافی خوش تھا کیونکہ مناسب تنخواہ میں گھر کا اچھا گزر بسر ہو رہا تھا۔ والدہ بھی بہت خوش تھی کیونکہ ان پیسوں سے ان کا علاج بھی ہو رہا تھا۔ مجھ سے چھوٹے میرے ایک بہن اور ایک بھائی تھا، ان کی پڑھائی بھی پوری ہو رہی تھی، فیس بھی دی جا رہی تھی۔ پھر اچانک ایسا ہوا کہ وہ کنٹین بند ہو گئی۔ میرے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ دراصل کنٹین میں ملنے والی کچھ ڈرنک ایکسپائرڈ تھیں۔ کچھ طالب علموں نے ڈرنک پیا تو ان کی حالت بگڑنے لگی۔ ان میں سے ایک طالب علم جان کی بازی ہار گیا، جبکہ 3 کی حالت بہت تشویشناک ہو گئی اور ان کو ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ان کی جان تو بچ گئی، لیکن اس واقعے کے بعد کالج انتظامیہ کی طرف سے کنٹین کے مالک پر پرچہ بھی کیا گیا۔ عدالت کی طرف سے اس پر جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ کنٹین کا مالک تو جیل میں گیا اور میں واپس اپنے گھر آیا۔ ان حالات میں میری ماں کافی پریشان ہوئی۔ میں نے ماں کو تسلی دی کہ ماں سب کچھ بہتر ہو جائے گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب مجھے کسی بھی ہوٹل میں ڈنگ کی جاب نہ ملی تو مالی طور پر میں بھی کافی پریشان تھا، لیکن میں نے اپنی یہ پریشانی گھر والوں پر ظاہر نہیں کی تھی۔ میں محض 10 برس کا تھا جب والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد ساری ذمہ داری مجھ پر تھی۔ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی وجہ سے میں تعلیم بھی حاصل نہ کر سکا، حالانکہ تعلیم میں کافی اچھا تھا۔ استاد ہمیشہ میری تعریف کرتے، لیکن وقت ہی کچھ ایسا تھا مجھے گھر والوں کی وجہ سے اسکول چھوڑنا پڑا اور پھر ایک ورکشاپ پر کام کرنے لگا۔ ورکشاپ کا مالک بہت مارتا تھا، ظالم شخص تھا۔ وہاں سے چھٹکارا حاصل کیا، پھر ہوٹلوں میں کام کرتا، ایک ہوٹل سے دوسرے ہوٹل جاتا اور یوں زندگی کا پہیہ چل رہا تھا۔ حالانکہ میں بہت کم کماتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رزق میں برکت ہی ایسی ڈالی کہ کم تنخواہ میں گھر کا سرکل چل رہا تھا کہ کبھی کسی چیز کی کمی نہ آئی۔ اس کے بعد کالج کی کنٹین پر ملازمت کرنے لگا۔ یہاں کام کرتے ہوئے مجھے تقریباً 2 سال ہونے والے تھے۔ 2 سالوں میں نے کبھی کسی طرح بھی واقعہ نہ ہوا، لیکن شاید قسمت میں ایسا حادثہ لکھا تھا کہ ایکسپائری سافٹ ڈرنک کی وجہ سے کنٹین بند ہو گئی اور میں دوبارہ بے روزگار ہو گیا۔ 1 ماہ تک مجھے کوئی کام نہیں ملا تو میرے دوست انور نے مجھے ایک دن کہا کہ یار، میں جانتا ہوں کہ تم اپنے کام کو لے کر کافی پریشان ہو، لیکن مجھ سے جو ہو سکا میں ضرور کروں گا۔ میرا ایک رکشہ ہے جو میں نے کرائے پر دیا ہوا ہے، اگر تم اس رکشے کو چلاؤ تو مجھے امید ہے کہ گھر کے کافی اخراجات پورے ہو جائیں گے۔ اب پانی میرے سر سے بھی گزر چکا تھا، گھر میں فاقے پڑنے لگے تھے اور میں اپنے بہن بھائیوں کی فیس کے لیے کافی پریشان تھا، لہٰذا میں نے فوراً ہاں کر دی۔ یہی کہا کہ جب تک کوئی اچھی جاب نہیں مل جاتی تب تک میرا رکشہ استعمال کر سکتی ہو۔ میں نے اپنے دوست انور کا شکریہ ادا کیا جس نے مشکل وقت کی اس گھڑی میں میرا ساتھ دیا۔ اس نے مجھ سے یہی کہا کہ شکریہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس ایک چیز کا خیال رکھنا، کیونکہ زندگی میں زیادہ تو نے رکشہ نہیں چلایا اور اس بات کا تجربہ تمہیں نہیں ہے، بس احتیاط کرنا کہ کبھی رکشہ خراب نہ ہو، کسی قسم کا حادثہ نہ ہو۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ بے فکر ہو جاؤ، میں اسے اپنا ذاتی سمجھ کر ہی استعمال کروں گا۔ میں رکشہ چلانے لگا اور اسی طرح دوبارہ اپنے گھر کے لیے روزی کمانے لگا۔ ایک دن میں جتنی بھی کمائی ہوتی میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا، کبھی زیادہ کبھی کم، لیکن ہر دن کچھ نہ کچھ کما رہا تھا جو کہ میرے گھر والوں کے لیے کام آ رہا تھا۔ ایک دفعہ میرے رکشے میں ایک عورت سوار ہوئی، باقی سواریاں بھی تھی لیکن وہ عورت اکیلی تھی۔ وہ رو کر فون کر رہی تھی، کسی کو اپنی مجبوری بتا رہی تھی اور میں اس کی بات بڑے غور سے سن رہا تھا۔
وہ یہی کہہ رہی تھی کہ بیٹی سخت بیمار ہے، دوائی کے لیے پیسے بالکل نہیں، جبکہ ڈاکٹر صاحب کی ہدایت یہی ہے کہ دوائی میں ناغہ بالکل نہیں کرنا اور نہ بچی کی طبیعت پہلے سے بگڑ جائے گی۔ اور میں کیا کروں؟ میں اپنی بچی کے لیے بہت پریشان ہوں۔ ظالم باپ اس بچی کو چھوڑ کر جا چکا ہے، اب میں اکیلی ہوں، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں، اس سے گھر کا راشن بھی آتا ہے اور دوائی کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یہ کہہ کر وہ سسکیاں لینے لگی۔ مجھے عورت پر بہت ترس آ رہا تھا، حالانکہ میں خود مشکل میں تھا۔ میں جانتا تھا کہ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ میں بھی پریشان تھا، لیکن اس عورت کے حالات شاید مجھ سے بھی زیادہ خراب تھے۔ وہ مجھ سے زیادہ مجبور لگ رہی تھی۔ میری بھی ماں کا علاج چل رہا تھا، لیکن آج میں اپنی ماں کے لیے دوائی لے کر جا رہا تھا اور اس کے بعد بھی میری جیب میں کافی پیسے موجود تھے۔ مجبوری کے عالم میں اس عورت کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ جیسے ہی میرے رکشے سے اتری، میں نے اسے بلایا اور کہا، بہن یہ میری طرف سے 2000 قبول کیجئے۔ یہی سمجھ لیجئے کہ ایک بھائی نے اپنی بہن کی مدد کی ہے۔ اس عورت کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی، اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد خوشی خوشی وہ چلی گئی۔ اس کے بعد مجھے عجیب سی خوشی محسوس ہوئی کہ آج پہلی بار اس بات کا پتہ چلا تھا کہ کسی ضرورت مند کی مدد کرنے سے دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا ہے۔ اگلے دن مجھے کافی زیادہ گاہک ملے جو میرے رکشے پر سوار ہوئے اور کل کی نسبت مجھے دوگنا منافع حاصل ہوا۔ میں بہت خوش تھا، لیکن میری حیرت میں اس وقت اضافہ ہوا جب چند دن بعد مجھے وہ عورت وہی دوبارہ ملی۔ حالانکہ میں اسے نہیں پہچانتا تھا، وہ پردے میں تھی، لیکن اس وقت اس نے مجھے پہچانا جب رکشے پر سوار ہو کر دوبارہ رونے لگی، بالکل ویسے ہی اپنی مجبوری کسی سے بیان کر رہی تھی۔ میں تو یہی نہیں جانتا تھا کہ وہ کسی کو کال کر رہی ہے یا نہیں، لیکن اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ میں اس کی بات سن رہا تھا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ وہ مجھے ہی سنا رہی ہے۔ اور یہ اس عورت کا پیشہ ہے جو مختلف رکشوں پر سوار ہوتی ہے، پھر اپنی مجبوری بلند آواز میں بیان کرتی ہے۔ کچھ لوگ اس پر ترس کھا کر کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، لیکن یہ اس کا کام ہے، یہ اس کا پیشہ ہے جس پر وہ کام کر رہی تھی۔ مجھے اس ڈرامے باز عورت پر بہت غصہ آیا۔ میں نے رکشہ سائڈ پر کیا اور فوراً اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ وہ چیخنے لگی، چلانے لگی کہ اس نے مجھ سے موبائل لے لیا۔ لوگ مجھ پر خفا ہونے لگے کہ تم نے اس سے موبائل کیوں لیا؟ میں نے کہا میں موبائل واپس کر دوں گا، لیکن میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑی دیر پہلے کال کر رہی تھی یا نہیں۔ وہ واقعی کال کر رہی تھی، کسی کو اپنی مجبوری بتا رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے اس کا موبائل چیک کیا تو پتہ چلا وہ کسی کو کال نہیں کر رہی تھی اور محض ڈرامہ کر رہی تھی، جھوٹ بول رہی تھی۔ کچھ باقی رکشے والے بھی میرے سامنے آئے اور انہوں نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ یہی عورت تھی جس کی ہم نے مدد کر چکے ہیں، لیکن یہ جھوٹ بولتی ہے۔ یہ ہر وقت اپنی کوئی نہ کوئی مجبوری ہمیں سناتی ہے اور پھر رونا شروع کر دیتی ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک پیشہ ور عورت ہے۔ موبائل پر کسی کو بیوقوف بنانے کے علاوہ وہ مختلف لوگوں کی جیبیں بھی کاٹتی ہے۔ اس دن مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کچھ عورتیں اتنی بھی مکار ہو سکتی ہیں اور جھوٹ موٹ کے آنسو بہا کر اور رو رو کر لوگوں کو بیوقوف بناتی ہیں۔ اس دن کے بعد میں کافی محتاط ہو گیا، لیکن میں ایسے لوگوں پر حیران تھا جس کی وجہ سے لوگ ان کی دینے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں، جو حقیقت میں مستحق ہوتے ہیں ان کی مدد کی جائے۔ خیر، اس کے بعد میں کافی محتاط ہو گیا اور لوگوں کو پہچاننا شروع کیا۔ اس دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو واقعی مجبور ہوتے ہیں، مگر اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو لوگوں کی سادگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور سادہ لوگ ان کی چالاکی کا شکار بن جاتے ہیں۔ آج میں نے ریڑھی والے سے پکوڑے لے کر پکوڑے کھا رہا تھا۔ اخبار کے ٹکڑے پر میری نظر پڑی جو میرے لیے کافی دلچسپ تھی۔ ایک کمپنی کا مالک جو کہ بہت بڑا بزنس مین تھا، اس نے اپنی بیٹی کے لیے اخبار میں اشتہار دیا تھا۔ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے اس نے اخبار میں اشتہار دیا۔ آدھی خبر تو میں نے پڑھی تھی، لیکن پوری خبر ڈیٹیل سے پڑھنے کے لیے میں نے نیا اخبار خریدا۔ تو اس نے بزنس مین نے یہ شرط بھی لکھی تھی کہ وہ میری بیٹی سے شادی کرے گا، وہ گھر داماد بن کر رہے گا، ایک بنگلہ اور گاڑی بھی اسے ملے گی، بس اسے میری بیٹی کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اشتہار پر ایسا کچھ بھی نہیں بتایا تھا کہ لڑکی ذہنی معذور ہے، لیکن پھر بھی یہ خبر پڑھ کر مجھے تھوڑا سا شک ہو چکا تھا کہ لڑکی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہوگا، ورنہ کوئی باپ ایسے نہیں کہتا۔ خیر، میں نے بھی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ دیکھتے ہیں تو خوبصورت جوان تھا، بس یہ تھا کہ تعلیم کی کمی تھی اور زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اپنی حیثیت کو اچھے طریقے سے پہچانتا تھا، لیکن پھر بھی بتائے گئے ایڈریس پر جا پہنچا۔
مجھ سے پہلے بھی کافی سارے نوجوان ایک ایک کر کے اس کے والد سے ملاقات کر کے واپس آ رہے تھے، لیکن ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ خوش نہیں تھے، یا پھر جیسے انہوں نے خود کو انکار کیا، لڑکی کے والد نے انہیں ریجیکٹ کیا۔ اس کے بارے میں حقیقت میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور تھی اور میں حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ انہوں نے بہت اچھا لباس پہنا ہوا تھا، اچھے اچھے گھرانوں کے لڑکے لگ رہے تھے، سوٹڈ بوٹیڈ تھے، حالانکہ میں تو ایک سادہ سے لباس میں تھا۔ لڑکی کا باپ خود ایک امیدوار کا انٹرویو لے رہا تھا۔ جو لڑکے واپس آئے تو انہوں میں سے میں نے 2-4 لڑکوں سے پوچھا کہ سنائیں پھر کیسا رہا آپ لوگوں کا انٹرویو؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، بھائی جان آپ واپس چلے جائیں، پہلے تو اپنی حالت دیکھیں، آپ سادہ لباس میں آئے ہیں اور حالت سے تو مزدور لگ رہے ہیں، سادہ لگ رہے ہیں، لیکن پھر بھی واپس جانے میں ہی بہتری ہے، کیونکہ لڑکی کو دیکھ کر آپ ڈر جائیں گے۔ میں اس بات پر حیران ہوا کہ وہ لڑکی ہے یا کوئی بلا جس کو دیکھ کر میں خوفزدہ ہو جاؤں گا۔ خیر میں نے ان کی باتوں پر دھیان نہ دیا، لیکن ایک لڑکے نے مجھ سے یہ ضرور کہا کہ وہ لڑکی خطرناک حد تک پاگل ہے، اس کو دیکھ کر خوف محسوس ہوتا ہے، اتنی بڑی بڑی آنکھیں، بال بکھرے ہوئے اور ناخن جو کہ ہمیں چیر کر رکھ دیں، ایسی لڑکی کے ساتھ تو ایک رات بھی گزارنا خطرے سے خالی نہیں۔ اور کون پاگل ہوگا جو ایسی لڑکی کے ساتھ نکاح کرے گا اور پھر اس کے ساتھ ساری زندگی گزارے گا؟ لگتا یہی ہے کہ اس کے باپ نے اپنی بیٹی کا کافی علاج کروایا، لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکی، تو اس نے اخبار میں اشتہار دیا کہ کوئی شخص بھی دولت کی لالچ میں آ کر اس لڑکی سے شادی کے لیے رضامند ہو جائے، کیونکہ اس لڑکی کو سنبھالنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایسی باتیں تھیں جو مجھ سے کہہ رہے تھے، مگر اس کے باوجود میں نے یہی سوچا کہ دیکھی جائے گی، رکشہ چلانے سے تو بہتر ہے کہ بندہ کسی لڑکی کو سہارا دے دے، پھر اس کو سنبھالے۔ میں نے قسمت آزمانے کا فیصلہ ضرور کیا، اس کے والد کے سامنے گیا۔ اس کے والد کا نام سیٹھ مہتاب علی تھا۔ عجیب و غریب نظروں سے وہ میری طرف دیکھ رہا تھا، پھر مجھ سے کہنے لگا کہ میری بیٹی سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہو؟ میں نے یہی کہا کہ میں اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہوں، مالی طور پر کافی کمزور ہوں اور یہ سوچ کر آپ کی بیٹی سے شادی کر رہا ہوں، میں اسے سہارا دوں گا، جبکہ اس لحاظ سے مجھے بھی سہارا مل جائے گا۔ میری ماں بیمار رہتی ہے، اس کا ٹھیک طریقے سے علاج کر پاؤں گا، چھوٹے بہن بھائی ان کی پڑھائی کا بھی مسئلہ ہے، تو پیسے آنے کی وجہ سے ان کو پڑھا پاؤں گا۔ مہتاب صاحب نے مجھ سے کہا کہ گویا تم اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے آئے ہو۔ میں نے کہا سر میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میرا مقصد تو یہی تھا کہ میری ضروریات پوری ہو جائیں گی، لیکن اس کے باوجود جو باتیں میں نے سنی ہیں لڑکی کے بارے میں، تو یہ میرے لیے ایک چیلنج ہوگا، اور میں زندگی میں ہر چیلنج قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں میری بات سن کر وہ چیخنے لگے۔ میری بیٹی کو کچھ نہیں، اس کا علاج جاری ہے، بس اپنی ماں کی وفات کے بعد وہ ساری ڈسٹرب رہنے لگی ہے، اسے ایک اچھے وفادار ساتھی کی ضرورت ہے۔ میری بیٹی پاگل نہیں، تمہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ تم دل کے سچے ہو، کھرے انسان ہو، حالانکہ ضرورت مند ہو، لیکن پھر بھی مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ اپنی ماں کے بارے میں بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اس کا بھی علاج ہوگا، بہن بھائی بھی اچھے ادارے میں پڑھیں گے، بس میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو کے، اس کا نام دانیہ تھا، ابھی تک میں نے اسے نہیں دیکھا تھا، ہماری بہت بڑی سادگی سے نکاح ہوا، وہ گھونگھٹ میں ہی تھی، میں کافی خوش تھا، ابھی تک یہ نہیں جانتا تھا کہ میرا یہ سٹیپ کیسا ثابت ہوگا۔ گویا اس لڑکی کی جو کہ اب میری بیوی بن چکی تھی، سنبھال پاؤں گا، دانیہ کو خوش رکھ پاؤں گا، جو کہ اس کے باپ کی خواہش تھی۔ مجھ پر بہت بڑی ذمہ داری تھی اور میں اپنی ذمہ داری پوری کرنا چاہتا تھا۔ ایک بڑے سے گھر میں دلہن بن کر بیٹھی تھی، میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو حیران ہوا، اس نے لپسٹک سے اپنا سارا چہرہ خراب کیا ہوا تھا، حالانکہ اسے لال جوڑا پہنایا گیا تھا، دلہن کے روپ میں بٹھایا گیا تھا، لیکن اس نے اپنے کپڑے بھی پھاڑ ڈالے تھے، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور بڑے بڑے ناخن تھے، اسے دیکھ کر واقعی خوف آتا۔ اتنی بڑی بڑی آنکھیں، کبھی میں نے کسی لڑکی کی اتنی بڑی آنکھیں نہیں دیکھی تھی، لیکن یہی سوچ کر میں اپنے آپ کو تسلی دیتا تھا کہ تو مرد ہے، وہ عورت ہے، تو اسے زیادہ طاقتور تو نہیں ہو سکتی، اگر وہ مجھ پر حملہ بھی کرے گی تو میں اس کا یہ حملہ ناکام بنا ڈالوں گا۔ ویسے بھی اب اس کی زندگی کے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے۔ وہ مجھے عجیب و غریب اشارے کر رہی تھی، ایسا چاہتی تھی کہ میں کمرے میں داخل نہ ہوں، ورنہ وہ مجھے مار ڈالے گی۔ پہلی بار جب دانیہ کو میں نے دیکھا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ لڑکی میں نے پہلے دیکھی ہے، کہیں دیکھی ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جیسے ہی کمرے کے اندر دیوار پر لڑکی تصویر نظر آئی
تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ اس وقت کی تصویر تھی جب دانیہ بالکل ٹھیک تھی۔ میں اسے اچھی طرح پہچان چکا تھا۔ جس کالج کینٹین پر میں کام کرتا تھا اسی کالج میں یہ پڑھتی تھی۔ اکثر ایک لڑکے کے ساتھ گھومتی۔ اکثر یہ دونوں کینٹین پر آ کر وقت گزارتے۔ میں اسے اچھی طرح پہچان چکا تھا۔ آگے قدم بڑھانے لگا تو وہ مجھ پر حملہ کرنے لگی۔ میں نہیں جانتا تھا اس کے ہاتھ میں ایک چھری تھی جو شاید اس نے کچن سے اٹھائی تھی، اور وہ پہلے سے ہی تیار بیٹھی تھی کہ مجھ پر حملہ کرے گی۔ میں نے اسے ہاتھ سے پکڑا اور کہا کہ میں تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاؤں گا، لیکن مجھے بھی نقصان پہنچانے کی کوشش مت کرنا۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور ہمارا نکاح بھی ہو چکا ہے، یہ تمہیں اچھی طرح جانتی ہو۔ میں نے اس کے ہاتھ سے چھری لی اور وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں دور ایک صوفے پر بیٹھ گیا، اسے دیکھنے لگا، انتظار میں تھا کہ شاید وہ کچھ بولے، لیکن وہ کچھ نہیں بول رہی تھی، بس کہ اس کے چہرے پر ایک غصہ تھا، جیسا کہ اس لڑکی کے ساتھ بہت برا ہوا، بہت بڑی زیادتی کی گئی ہے۔ میں یہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس کا بھروسہ جیتنا چاہتا تھا۔ اس سے کہا کہ تمہارے باپ نے مجھے ذمہ داری سونپی ہے کہ میں تمہارا خیال رکھوں۔ باپ کا نام آتے ہی وہ غصے سے چلانے لگی، ایسا کہ جیسے اپنے باپ سے نفرت کرتی ہو۔ پھر کمرے میں لگی باپ کی تصویر کو دیوار سے اتارا اور توڑ ڈالا۔ پھر اس کے ری ایکشن پر حیران ہوا۔ کئی دنوں تک ہماری بات نہ ہو سکی، لیکن اب دانیہ نے محسوس کیا کہ میں اس کے ساتھ کسی قسم کا زبردستی قسم کا تعلق نہیں رکھ رہا۔ جس پر ایک بار اس نے مجھ سے کہا کہ تم وہی کینٹین والے ہو نا؟ میں نے کہا جی ہاں، آپ نے ٹھیک پہچانا، اسی کینٹین پر کام کرتا تھا جہاں پر آپ پڑھتی تھی۔ آپ کا ایک دوست بھی تھا، ہر وقت آپ کے ساتھ۔ دوست کا نام آتے ہی وہ رونے لگی، پھر مجھ سے وہی کہنے لگی، دیکھو میری بات غور سے سنو، میں تم پر بھروسہ رکھتی ہوں اور خدارہ یہ بات کسی کو مت بتانا۔ میں پاگل نہیں ہوں، پاگل پن کا ڈرامہ کرتی ہوں۔ میرا باپ ہی میرا سب سے بڑا دشمن ہے، اس بات کا مجھے اب اندازہ ہوا۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کا اتنا بڑا دوست بن رہا ہے، وہی اپنی بیٹی کا کیسے دشمن بن سکتا ہے؟ حقیقت جاننا چاہتا تھا، لیکن وہ ہاتھ جوڑ کر مجھ سے یہی کہنے لگی کہ فی الحال میں کسی قسم کا تمہارے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتی، بس میرے ساتھ زبردستی نہ کرنا، میں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اپنے آپ کو ختم کر ڈالوں گی۔ میں نے دانیہ سے یہی کہا کہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری مرضی کے بغیر میں تم پر کسی قسم کی زبردستی نہیں کر سکتا۔ تھوڑی بہت انسانیت مجھ میں بھی ہے، مجھ پر بھروسہ رکھو اور مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ رو کر کہنے لگی کہ کبھی ماں باپ کی غلطی کی وجہ سے اس کی اولاد مصیبت میں پھنس جاتی ہے، مجھے میری ماں کی غلطی کی سزا مل رہی ہے۔ میری ماں جس سے بہت بڑی غلطی ہوئی اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ سن کر حیران ہوا، اس سے پوچھنے لگا، آپ کی ماں سے کون سی غلطی ہوئی؟ کہنے لگی کہ یہ میرے سگا باپ نہیں ہے، یہ میرا ستیلا باپ ہے، اور کہانی بہت لمبی ہے۔ سیٹھ مہتاب کی وجہ سے ہمارا ہنستا بستا گھر برباد ہو چکا ہے۔ سیٹھ مہتاب ایک وقت میں میرے باپ کا ملازم تھا اور اس کا مینیجر تھا۔ میرا والد اسے اپنے بھائیوں کی طرح سمجھتا۔ یہ قرض میں مبتلا تھا، میرے باپ نے اس کی مدد کی، لیکن یہ میرے باپ سے نفرت کرتا، حسد کی وجہ سے دن رات میرے باپ سے جلتا۔ اس وقت بہت چھوٹی تھی، دراصل میرے والد سے بھی غلطی ہوئی اور ماں سے بھی غلطی ہوئی، اور آج اپنے والدین کی غلطی کی وجہ سے مجھے بھی سزا مل رہی ہے۔ انسان کبھی کبھی کمزور پڑ جاتا ہے، ان کی سزا کمزوریوں کی وجہ سے وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے چاہنے والوں کی مصیبت میں ڈال دیتے ہیں، اور یہی میرے ساتھ ہوا۔ سیٹھ مہتاب نے ایک جسم فروش عورت سے رابطہ کیا اور کسی طرح میرے باپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ عورت میرے باپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی رہی، اپنے پیار کے ڈول ڈرانے لگی، اس کو ایسا کرنے کے پیسے بھی دیے جاتے۔ سیٹھ مہتاب کی طرف سے وہ ایک پیشہ ور عورت تھی، جبکہ سیٹھ مہتاب خود میری ماں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ دل ہی دل میں اسے بہت چاہتا تھا۔ آپ چاہنے کی وجہ نہیں جان سکتی، کیونکہ میری ماں بھی بہت بڑی پراپرٹی کی مالک تھی، ایک کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھتی، اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، اور میرے نانا نے اپنی ساری جائیداد میری ماں کے حوالے کر دی۔ میرا محروم باپ ایک شریف اور غریب انسان تھا، تو میرے نانا کا بہت وفادار تھا، اس کا ملازم ہی تھا، لیکن اس کی شرافت کو دیکھتے ہوئے نانا نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے ہی ملازم سے کر دی۔ وہ پڑھا لکھا انسان تھا، میرا باپ بہت اچھا تھا، لیکن سیٹھ مہتاب کو اسی بات کا افسوس تھا۔ وہ میرے باپ کی ماضی سے واقف تھا، جانتا تھا کہ میرے باپ کی کچھ حیثیت نہیں، لیکن میری ماں سے شادی کرنے کے بعد اس کمپنی کا مالک بن چکا ہے، وہ باس کی حیثیت رکھتا ہے۔ ماں کو اس پر پورا بھروسہ تھا، مگر ابا اسے زندگی میں بس وہی غلطی ہوئی کہ ایک خوبصورت عورت تھی، اس کا دل بہت کالا تھا، اس کے جنگل میں بری طرح پھنس چکے تھے۔
چھپ چھپ کر اس سے ملنے لگے اور سیٹھ مہتاب اس پر بہت خوش تھا کیونکہ اس کا مقصد پورا ہو رہا تھا۔ اس جسم فروش لڑکی نے ابا کی ویڈیو بھی بنائی۔ جب اس سے ملنے کے لیے گئے ایک دن موقع پا کر اس نے میری ماں کو ابا کی وہ ویڈیو دکھائی جس میں جسم فروش عورت کے باہوں میں تھے۔ وہاں سے یہی کہا کہ جس سے آپ شادی کی ہے وہ آپ کے لائق ہرگز نہیں تھا۔ یہ ہے اس کی حقیقت۔ ماں سے برداشت نہ ہوا اور اس نے ابا سے خلا لے لی۔ میں اپنے باپ سے بہت محبت کرتی تھی لیکن قسمت میں میرے باپ کی محبت نہیں تھی اور میں باپ سے جدا ہو گئی۔ جب ابا کو پتہ چلا کہ وہ عورت ایک منصوبہ تھا اسے پھنسانے کے لیے تو اس نے خودکشی کر لی، اپنی جان لے لی اور میری ماں کے نام پر ایک خط لکھا کہ مجھے معاف کر دینا، زندگی میں بس ایک ہی غلطی تھی مجھ سے یہی ہوئی جو کہ ناقابل معافی تھی۔ عدت پوری ہوتے ہی سیٹھ مہتاب نے ماں سے شادی کر لی کیونکہ ماں کو اس نے اپنے جال میں پھنسا لیا تھا۔ مجھے شروع سے یہ شخص ناپسند تھا لیکن میں خاموش رہی، کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی اور مہتاب بھی مجھ سے محبت بالکل نہیں کرتا۔ میری ماں نے اپنی ساری جائیداد میرے نام کی تھی اور اس بات کا سیٹھ مہتاب کو بہت بڑا رائے تھا۔ وہ یہی چاہتا کہ اپنی جائیداد اس کے نام کرے لیکن ماں نے ایسا بالکل نہیں کیا۔ اسے اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر مجھ سے کچھ ہو گیا تو میری بیٹی دانیہ رول نہ جائے۔ اس ظالم شخص نے میری ماں کو کسی طرح مار ڈالا اور جس دن اس نے میری ماں کو ڈالا اس کی ویڈیو بھی ایک ملازم کے پاس موجود ہے۔ پولیس ساری حقیقت جانتی ہے لیکن وہ میرے والد کے ساتھ ملی ہوئی ہے کیونکہ رشوت دے کر میرے والد نے تمام پولیس والوں کو خاموش کر دیا۔ یہ رات صرف میں ہی جانتی ہوں جس دن اس ملازم نے مجھے بتایا کہ بیٹا تمہاری ماں کی قدرتی موت نہیں ہوئی، میں نے کھڑکی سے دیکھ لیا تھا، وہ تمہاری ماں کا گلا دبا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ویڈیو بنا لی لیکن یہ ویڈیو کسی بھی پولیس والے کے سامنے لے جانے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ وہ تمہارے باپ سے ملے ہوئے ہیں، لیکن ایسا کرنے سے خود میں مصیبت میں پھنس جاؤ گی۔ تمہاری ماں تو واپس نہیں آئے گی لیکن میں بال بچے دار ہوں، یہ شخص میری ساری فیملی کو مروا دے گا۔ ثبوت ہونے کے باوجود یہ شخص سب کے سامنے آزاد گھوم رہا ہے، اپنا بزنس چلا رہا ہے جو کہ میری ماں کا تھا، سب کچھ میرے نام پر ہے۔ اس نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح یہ جائیداد اس کے قبضے میں آ جائے جو کہ میری ماں نے میرے نام کی تھی، لیکن میری زندگی میں ایسا ممکن نہیں۔ وصیت میں یہی لکھا ہے کہ اگر میری بیٹی کو کچھ ہو جائے تو آدھی جائیداد ایک ادارے کو دی جائے اور آدھی جائیداد کے مالک سیٹھ مہتاب ہوں گے، مگر یہ لالچی شخص میری پوری جائیداد کو ہتھیانا چاہتا۔ ایک ڈاکٹر کے ذریعے اس نے علاج کے بہانے مجھے پاگل کرنے کے لیے انجیکشن بھی لگوائے اور ڈاکٹر نے مجھے خود بتایا بھی تھا، وہ بہت اچھا انسان تھا۔ اس نے مجھے سب کچھ بتایا اور کہا کہ بیٹی میں تمہارے ساتھ کسی قسم کا غلط نہیں کر سکتا، تمہارا ستیلا باپ پیسوں کی لالچ میں اندھا ہو چکا ہے، تمہیں پاگل کرنا چاہتا ہے، مختلف قسم کے انجیکشن لگا کر وہ تمہیں ذہنی مزور کر کے کرنا چاہتا ہے کیونکہ تمہیں دیوانہ بنا کر وہ تمہاری ساری جائیداد پر قبضہ کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ تجھے مار ڈالے تو آدھی جائیداد ٹرسٹ کے حوالے ہو جائے گی۔ میں یہ سن کر کافی حیران ہوئی۔ میں چاہتی تھی کہ اپنے ستیلے باپ کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتی لیکن مجبور تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے یہی کہا کہ میں تمہیں کسی قسم کی دوائی یا انجیکشن نہیں لگاؤں گا، میں نہیں چاہتا کہ تمہارا باپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو، لیکن تمہیں ایک ڈرامہ کرنا پڑے گا، جان بوجھ کر پاگل پن کے دورے تمہیں لگتے ہیں، ایسا تمہیں ظاہر کرنا پڑے گا کہ وہ تم پر مزید ستم کرنا چھوڑ دے۔ اب مجھے سنبھالنے کے لیے اس نے اخبار میں اشتہار دیا، اچھے اچھے رشتوں کو اس نے خود ریجیکٹ کر دیا اور تمہیں ایک معمولی ملازم سمجھ کر میرے پلے باندھ دیا کیونکہ تم مجھ سے کسی بھی قسم کا خطرہ نہیں تھا، نہ تو پڑھے لکھے تھے اور نہ میری مدد کر سکتا، اور اسے ایسے ہی شخص کی ضرورت تھی جو بس میرا خیال رکھ سکے لیکن میرے کام نہ آ سکے۔ وہ عدالتی کارروائی کر رہا ہے، ایک وکیل سے بھی بات کی ہے، میری ساری جائیداد اپنے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ میں دانیہ کی مدد کرنا چاہتا تھا، یہی میرا مقصد تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، بتاؤ ہمیں کیا کر سکتا ہوں۔ دانیہ نے کہا کہ میں ایک وکیل صاحب کو جانتی ہوں لیکن میں اس سے رابطہ نہیں کر سکتی، نہ ہی میرے پاس اس کا کانٹیکٹ نمبر ہے، وہ ہماری مدد کرے گا۔ یہ میری ماں کا قاتل ہے اور ہمارے پاس ٹھوس ثبوت موجود ہے، وہ ملازم کی گواہی دینے کے لیے تیار ہے اور ویڈیو بھی موجود ہے، لیکن اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کی سیکورٹی دینی پڑے گی۔ اگر کسی طرح آپ اس وکیل سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہماری مدد ضرور کرے گا۔ یہ طیب صاحب تھے جو کہ اس کے والد کے بہت بڑے دوست تھے،
لیکن وہ باہر چلے گئے تھے۔ کسی طرح یہ رابطہ ختم ہوا تو بیچاری دانیہ مشکلات میں پھنس گئی۔ وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں نے طیب صاحب کا کانٹیکٹ کسی سے لیا، اس کے پاس جا پہنچا۔ وہ دانیہ کے حالات سے بالکل نا واقف تھے، بس اتنا جانتا تھا کہ اس کے دوست نے خودکشی کی اور بعد میں اس کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا وہ نہیں جانتا تھا۔ مگر اب حقیقت جاننے کے بعد اس نے وعدہ کیا کہ میں اپنی بیٹی دانیہ کی ضرور مدد کروں گا۔ وہ میرے محروم دوست کی بیٹی ہے اور میری اس لحاظ سے میری بھی بیٹی ہوئی۔ کڑی رازداری کے ساتھ میں گاؤں روانہ ہوا اور ملازم سہما ہوا تھا، ڈرا ہوا تھا۔ اسے بھروسہ دلایا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ثبوت اس کے پاس موجود تھا۔ عدالت میں وہ ثبوت پیش کیے گئے۔ اس دوران دانیہ مسلسل پاگل پن کے بہانے کرتی رہی۔ ایسا محسوس ہوتا کہ اسے پاگل پن کے بڑے بڑے دورے لگ رہے ہیں، لیکن در حقیقت ہم لوگ اسے جال پہ پھنسانے کی کوشش کر رہے تھے۔ سیٹھ مہتاب کے گرد ہم نے دائرہ کافی تنگ کر لیا۔ عدالت میں ثبوت پیش ہوئے تو اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ یوسف صاحب کے قاتل کے جرم میں، جو کہ دانیہ کے والد تھے۔ قسمت مجھ پر بہت مہربان ہوئی اور میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ دانیہ جیسی زندگی میری زندگی میں آ جائے گی۔ میں نے اس کا ساتھ مخلص ہو کر دیا، کسی بھی لالچ کے بنا۔ لیکن پھر دانیہ نے مجھے دل سے قبول کیا۔ جب میں اپنی ماضی پر نظر دوڑاتا ہوں تو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے حالات پہلے سے کتنے بہتر ہیں۔ میں ماں کا علاج ہو چکا ہے، اپنے بھائی اور بہن کی تعلیم دلوائی اور سب سے بڑھ کر دانیہ کا سہارا بنا۔ اس کے پاس دولت تھی، کوئی کمی نہیں تھی، لیکن ایک مخلص دوست چاہیے تھا۔ میں اس کا مخلص دوست بن چکا تھا اور آج بھی دانیہ یہی کہتی کہ آپ پر مجھے فخر ہے۔ مشکل کی اس گھڑی میں آپ نے میرا ساتھ دیا اور میرے اس ظلم باپ سے مجھے نجات دلائی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ کریں۔